سلمان بن عبدالعزیز نے جو ٹرمپ کے آگے لومڑیوں والا کردار ادا کیا ہے، اس سے امت کے سر ندامت سے جھک گئے۔ رب کا قرآن کچھ کہتا ہے اور کعبے کے خادم کو پتہ ہی نہیں کہ کعبہ کا پیغام کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان، اللہ کا قرآن، خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51، سدیس نے کیوں نہیں سنائی اپنے بادشاہ کو جب وہ اس کی بیوی سے ہاتھ ملا رہا تھا اور دنیا کے 500 صحافی یہ تماشا دکھانے کے لیے بلائے گئے تھے، 500 اعلامیون، میڈیا کے 500 لوگ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہے، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جو کچھ ہوا ٹرمپ کے آنے پر، میں نے 300 صفحے صرف اس درد میں پڑے کہ سودا تو ہمارا کیا جا رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا ٹرمپ کو مسلمانوں کے قبلے نے پروٹوکول دیا ہے، کہہ رہے تھے پہلا بیرونی دورہ ٹرمپ نے اس لیے سعودی عرب کا کیا ہے کہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے 2 حرم ہیں، اور ٹرمپ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پوری مسلم امہ میرے سامنے جھک گئی ہے۔ ٹرمپ یہ دورہ کرنے نکلا ہے، 300 صفحات سے زائد جو 500 اعلامیون نے لکھا تھا، وہ 300 صفحات بھی چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، تقریباً اس سائز کے 300 صفحات میں نے اس کھوج میں پڑھے کہ آخر ہم سے ہوا کیا ہے، مسلم امہ کی عظمت کو بیچنے والوں نے یہ دھندا کیوں کیا ہے، یہ سازش کیا ہے، یہ کس انداز میں مسلمانوں کے شاعر پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہمیں فتوے لگائیں شرک کے، ہمیں تقوی کے درس دے۔ کہاں گئے تھے گونگے مفتی جب اس نصرانی کی بیوی سے ہاتھ ملایا تھا؟ اور اگر آپ تصویر دیکھیں صرف اس کی کمینگی کو دیکھنے کے لیے تو جھک جائیں گے سر ندامت سے۔ اس سے تو پوپ فرانسس اچھا رہا، دنیا نصرانیت کا رہبر پوپ فرانسس، شیطانوں کا گرو، جب اس سے جا کے ٹرمپ ملا ہے، بیوی اس کی ساتھ تھی، مگر اس نے تو مصافحہ نہیں کیا۔ پوپ فرانسس مصافحہ نہ کرے اور سلمان بن عبدالعزیز مصافحہ کرے، اور پھر اخبار کیا لکھے تصویر کے نیچے؟ اخبار لکھے خادم الحرمین یتصافح حرم ٹرمپ، کہ خادم الحرمین ٹرمپ کے حرم سے مصافحہ کر رہا، ٹرمپ کے حرم سے، ٹرمپ کے حرم سے۔ حالانکہ زوجہ بھی لکھ سکتے تھے، یعنی اس کو آئلہ لکھ سکتے تھے، اس کو اکیلا لکھ سکتے تھے۔ حرم کا لفظ تو بڑا عزت والا ہے، حرم کعبہ اور حرم مکہ کو چھوڑ کر حرم ٹرمپ کے پیچھے لگ گیا۔ یوسافہ یتصافہ حرم ٹرمپ، ٹرمپ کے حرم سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حالانکہ پتہ بن باز کا فتویٰ کیا ہے؟ چلو ہمارے فتووں کو تو نہیں مانتے، بن باز کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے اس مسئلے پر۔ میں نے مکمل ریسرچ کی کہ ان کے ہاں
جو فتاوا ہیں مختلف موضوعات کے، بالخصوص فتاوا نور علی الدرب جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 227، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اس کا فتویٰ ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ عورت سے مرد مصافحہ کرے تو یہ چھوٹا سا ناجائز ہے، معمولی غلطی ہے، یا یہ حرام ہے؟ اس نے کہا انہا حرام، یہ حرام ہے، وہی اشد من النظر، فرمایا غیر محرم کو دیکھنے سے مصافحہ کرنا بڑا جرم ہے۔ اور یہ دونوں کام کر رہا تھا سلمان بن عبدالعزیز۔ اور پھر کسی نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی ہاتھ پہ دستانہ چڑھا لے اور پھر غیر محرم سے مصافحہ کرے تو پھر کیا ہے؟ اس نے اس پر کہا فالمتعین فلا تصافحوا لا مکشوفۃ الید ولا من وراء ساتر۔ اس نے کہا اگرچہ ہاتھ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہو پھر بھی حرام ہے۔ تو کیا اندھیر نگری ہے، مسلمانوں کا حرم ہے، دونوں قبلوں کا خادم ہے، اور ٹرمپ کی بیوی کے ساتھ ننگے ہاتھ ملا رہا ہے؟ کہاں گئے گونگے مفتی؟ کیوں نہ بولے؟ اسلام کی ترجمانی کیوں نہ کی؟ اپنے بادشاہ کو کیوں نہ کہا تم حرام کر رہے ہو؟ بلکہ سدیس نے تو پورا خطبہ دیا کہ قمت الریاض سے ایک نئی تاریخ کا دور آیا ہے، اتنے کہ ساری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں جو کارنامہ ہمارے بادشاہ نے کر دیا ہے۔ اور پھر اس پر جو ٹرمپ نے تقریر کی، ہمارے ولیوں کی کرامت نہیں مانتے، ٹرمپ کی کرامت بھی مان گئے بلا حوالہ نہیں۔ میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس واسطے کہ بات ہو رہی ہے دین اور دیش کی، اور وہ دیش کہ جس کے محلے ہیں ساری کائنات میں، اس دیش میں جب یہ طوفان مچا ہو تو پھر یہاں چھت پہ جو کچھ آتا ہے پر نالے سے نیچے وہی آتا ہے۔ ہم اس اصلاح کو رو رہے ہیں، وہاں کیا ادھم مچا ہے۔ ٹرمپ نے جب تقریر کی، المدینہ اخبار کے اندر اس کے الفاظ یہ چھپے ہیں، کہتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ قال فی کلمتہ۔ اب اس کے انگلش والے لفظ ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ یہ ترجمہ وہ نہیں جو ہم سمجھے ہیں۔ اب ترجمہ جو انہوں نے کیا عربی میں، کسی زمانے میں جب گاندھی کے جلسوں میں بیٹھ گئے تھے کچھ جبوں والے دیوبند کے لوگ، تو ہمارے علماء نے کہا تھا یہ سب کچھ ابوالکلام کی تقریریں گاندھی کی پالیسی کا عربی ترجمہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ٹرمپ کے بکواس کا عربی میں ترجمہ ہے۔ کیا کہنے لگا؟ بِأَنَّ الْمَلِكَ عبدالعزیز فی قبرہ ینام قریر لین فخورا بما یفعلہ وینجزہ اليوم ابنہ فخر العرب والمسلمین قائد الحکمت والحزم۔ یعنی 50 ملکوں کے قائد بلا کر، 500 میڈیا والے بلا کر اس سمندری سفید ریچھ کا ناچ دکھانے کے لیے، ٹرمپ کا بل ریچھ ہی نہیں بل ہم عدل، ریچھ تو ریچھ ہے، یہ تو اس سے گیا گزرا ہے۔ اس کے لفظ کیا ہے جس پر کوئی کسی نے مواخذہ ہی نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ملک عبدالعزیز اپنی قبر میں بڑا خوش ہو رہا ہے۔ ملک عبدالعزیز، یہ ٹرمپ روحانیت والا کشف ہے اس کو قبر کا، کہتا ہے ملک عبدالعزیز اپنی قبر میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ اس کے بیٹے سلمان نے وہ کارنامہ کر دیا ہے کہ جس سے یہ پورے عرب اور مسلمانوں کا لیڈر بن گیا ہے۔ اب یہ باتیں جب کر رہا تھا تو کوئی نہیں بولا کہ وہ تو مٹی بن گیا ہے، وہ کہاں خوش ہو رہا ہے؟ وہ بحری ڈاکو جو برطانیہ کی مدد سے قابض ہوا تھا حجاز پہ، وہ تو کب سے شعلوں میں جل رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اس کی روح ٹھنڈی ہے، وہ قبر میں خوش ہو رہا ہے کہ یہ کارنامہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔
کون سا؟ کہ سرکار کے لفظوں کی واضح مخالفت کی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو آخری خطبے میں کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے ڈنڈے مار کے نکال دو، اور یہ سارے بچھے جا رہے ہیں ان کے سامنے۔ اور پھر جو 300 صفحات میں نے پڑھے، میں چاہتا تھا کہ پتہ چلے معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا حق تھا، ہم نے کرنا تھا، کوئی تنقید نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے بڑے سے 1945 میں امریکی صدر نے ملاقات کی تھی، ہم بڑوں کے رستے پہ چل رہے۔ پھر 13 ملاقاتیں گنوائی انہوں نے، کہا 14ویں یہ ہو رہی ہے۔ ہر امریکی صدر سے ہماری ملاقات ثابت ہے، ہر امریکی صدر ہمارے پاس آتا رہا ہے، ہم امریکہ سے ہمیشہ تعلقات قائم رکھتے رہے ہیں، ہم سے پھر اعتراض نہ کرو۔ اور پھر یہ اس کے آنے پر تو حد مکا دی گئی اس بات کی۔ الریاض اخبار والے نے یہاں تک اس حقیقت کو لکھا، الفجر کالم کے اندر اس مقام پر، یہ سب اکٹھے ہیں ٹرمپ کے سامنے، امت کے دکھ درد اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ایک کام تو انہوں نے بھی بڑا کیا تھا کہ ٹرمپ کی بیٹی ہو گئی ہے یہودن۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ 2012 میں یہودی مذہب میں چلی گئی تھی، تو یہ یہود اور نصارہ اکٹھے آئے تھے، پھر اس کا خامند بھی یہودی ہے۔ اخبار والے نے لکھا کہ یہود کے نزدیک ہفتے کا سفر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے قبلے کے پاس جانا ہے، اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ کہتا ہے وہ اتنی قربانی دے کر آ گئے تھے کہ ہفتے کا سفر بھی انہیں روک نہیں سکا۔ ہفتے کو چونکہ ٹرمپ نے آنا تھا تو اس کی بیٹی نے بھی آنا تھا، اس کے داماد نے بھی آنا تھا، تو دونوں یہودی تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مذہب روک رہا ہے ہفتے کے سفر کو، انہوں نے کر دیا ہے۔ پھر کہتا ہے وَمِن جَانِبِهِمْ تَسَامَحَ السعودیون أَيْضًا فَلَمْ يَتَوَقَّفُوا عِنْدَ مَشْهَدِ ظُهُورِ میلانیہ زوجة ٹرمپ فی استقبالات رسمیہ دون غطاء رأس اجبرت الیہ موشل اوباما۔ کہتے ہیں جب اوباما آیا تھا اس وقت سعودی مفتیوں نے کہا تھا اس کی بیوی جو آئی ہے وہ سر پہ کپڑا لے، تو یہ کالم نگار کہتا ہے اس کا اتنا اعزاز تھا کہ ٹرمپ آیا ہے تو کوئی مفتی بولا ہی نہیں ہے۔ سعودی سرکاری پروٹوکول میں وہ پردے کے بغیر، سر ڈھانپنے کے بغیر گھومتی رہی ہے، اور اس کی بیٹی بھی، کہا اس واسطے کہ سعودی عرب یہ مذہب رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ اوباما نے بڑا بگاڑ پیدا کر دیا تھا، کہتے ہیں ٹرمپ یصلح ما افسدہ اوباما، اوباما نے جو فساد پھیلایا تھا ٹرمپ اس کی اصلاح کے لیے آ گیا ہے، لہذا ٹرمپ جو مسلمانوں کا قاتل ہے اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، اس کی بیوی ننگے سر آئے تو کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے یہ تو ابھی اس نے جہاز میں لباس تبدیل کر لیا تھا، ورنہ اس کا تو بالکل شارٹ سا لباس تھا۔ کہتا وہ جو جبہ پہن کے اوپر سونے کا وہ کڑا سا ڈال کے کھڑی تھی، وہ بھی تو اس نے بڑا لحاظ کیا تھا مسلمانوں کا۔ اب ننگے سر ننگے چہرے کے ساتھ دو عورتوں کا اہتمام کرنے کے لیے ان کے گارڈ ہیں، اور پھر ساتھ اس نے الریاض اخبار کے اندر یہ لکھا کہ سارے ضابطے سرکاری اس کے آنے پر کینسل کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ وحسب البروتوکول السعودی المعتاد یستقبل حاکم امارت الریاض ضیوف الدولت الکبار ولو كانوا ملوکا ورؤوسا فی المطار۔ کہتا ہے کہ یہ سعودی قانون ہے کہ جو الریاض کا گورنر ہے وہ جا کے ایئرپورٹ پہ استقبال کرتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، استقبال کر کے پھر وہ قصر یمامہ میں لاتا ہے، اور قصر یمامہ کے اندر خادم الحرمین پھر اس کا استقبال کرتا ہے۔ خادم الحرمین ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال نہیں کرتا، ایئرپورٹ پہ استقبال جو ہے وہ ریاض کا گورنر کرتا ہے۔ لیکن کہتا ہے جب ٹرمپ آیا تو سلمان بن عبدالعزیز خود ایئرپورٹ پہ گیا اور سونے کا ہار پہنایا۔ کبھی ان کو ہار دیتے تھے مسلمان،
اب ہار پہنانے لگے. ہار دینا اور ہے، ہار پہنانا اور. سمجھے نہیں؟ ہار دینا ہے شکست دینا. ان ملعونوں کو تو مسلمانوں کی تلواریں شکست دیتی تھی. اب خادم الحرمین ایوارڈ دینے لگا ہے. سعودی عرب کے کل 11 ایوارڈ ہیں اور کل 11 ایوارڈ سارے سعودی بادشاہوں کے نام ہے. ان میں سے ایک صرف بدر کبریٰ کے نام پر ہے. جو سعودی عرب کا سب سے بڑا 11واں ایوارڈ ہے وہ ٹرمپ کو دیا گیا. کیا خدمات ہے اس کی. سب سے بڑا ایوارڈ ٹرمپ کو دیا گیا. یہ اس کے ساتھ محبت ظاہر کی جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ڈال کے نجدی بھنگڑا ڈلوایا جا رہا.